بزرگی بڑھائی تھوڑا سا پیچھے صحیح۔ اللہ وحدہ لا شریک لیے ہے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے۔ بے حساب درود سید المرسلین رحمت للعالمین ساقی کوثر خیر الورا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین کرام، میری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ خالق کائنات نے ہماری زندگی میں یہ مہینہ ہمیں دے دیا۔ انتہائی برکتوں والا مہینہ، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ لیکن بڑے بدنصیب وہ لوگ ہیں جو اس ماہ مبارک سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ وقت کی قدر نہیں کر رہے۔ انسان کو اس وقت قدر ہوتا ہے جب وہ چیز اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو۔ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، نہ وہ صحیح معنی میں عبادت کر سکتا ہے، نہ کوئی کاروبار کر سکتا ہے، نہ نوکری کر سکتا ہے۔ بعض اوقات تو اٹھنے بیٹھنے سے بھی بندہ اللہ معاف کرے معذور ہو جاتا ہے، بیچارہ بے تنگ آ جاتا ہے۔ اب ایک شخص جوانی میں نہ عبادت کرتا ہے، نہ کوئی کام کاج کرتا ہے، نہ کاروبار کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے بڑھاپا دے کے روئے گا تو صحیح۔ بچپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا۔ مشہور ہے نا کہ جوانی میں ایسے غفلت کی نیند میں پڑا رہا بندہ، کوئی پرواہ نہیں، کیسے زندگی گزر رہی ہے، کیسے دن گزر رہے ہیں، کیسی راتیں گزر رہی ہیں۔ آج کل نوجوانوں کو آپ دیکھ رہے ہو ایسے شترو بے مہار۔ شترو بے مہار سمجھتے وہ یعنی وہ اونٹ جس کو مہار نہ ہو اس کو چھوڑ دو، وہ جہاں بھی چاہے چلا جائے گا، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو آج نوجوانوں کی بھی تقریباً یہ حالت رہی ہے، باقی جس کو اللہ ہدایت دے۔ جوانی دیکھیے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 بندے ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ لا ظل الا ظلہ، اس دن اس سائے کے علاوہ کہیں بھی سایہ نہیں ہوگا۔ کتنی ضرورت ہوگی، کتنی شدت کی گرمی ہوگی، کتنی بے کسی کا عالم ہوگا، کتنے بے رخی کا عالم ہوگا۔ بھائی بھی نہیں پوچھے گا، ماں بھی نہیں پوچھے گی، ابا بھی نہیں پوچھے گا، گھر والی بھی نہیں پوچھے گی، اولاد بھی نہیں پوچھے گی، دوست بھی کام نہ آئے۔ اس دن اس کو کیا کام آ رہا ہے؟ اس کی اپنی عبادت، کوئی دوسرا قریب نہیں ہے۔ خالق کائنات اس بندے کو جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہے، کیا ہو؟ آج تمہیں جو ہے راحت کی ضرورت ہے، آج تمہیں سکون کی ضرورت ہے، آج جو ہے اطمینان کی ضرورت ہے۔ بے خوف ہو کر، بے غم ہو کر سکون کے ساتھ سائے کے نیچے آ جائے۔ اور جو سائے کے نیچے آ گیا، مجھے بتائیے اسے کس چیز کا غم ہوگا؟ کوئی غم نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟
یہ جوانی کی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر لیجیے اور بیماری سے پہلے تندرستی کی قدر کیجیے، اس کو غنیمت جانیے۔ بندہ جب بیمار ہوتا ہے، مجھے بتائیں کہ بیمار آدمی کیا کر سکتا ہے؟ نمازیں نکل جاتی ہیں، کاروبار نکل جاتا ہے اور بڑی پریشانیاں آ جاتی ہیں، لیکن جب تندرستی ہے بندے کو، اس تندرستی میں آپ کام بھی کر سکتے ہیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، عبادت بھی صحیح کر سکتے ہیں، گھوم پھر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، بہت سارے نیکی کے کام کر سکتے ہیں، لیکن بیمار آدمی کہے بھائی مجھ سے تو چلا نہیں جاتا، تو مجھے کر حج پہ جاؤ۔ کیوں؟ بیمار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تندرستی دی تھی تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فرمایا کہ کتنے لوگ ہیں، غنیمت ہے جو چیز اللہ نے اسے دی ہے، لیکن اس سے یہ فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ جب مالک نے تندرستی دی، اس تندرستی میں اس نے کوئی بھی جو ہے نا پرواہ نہیں کی، ایسی زندگی گزار دی۔ جب بیماری آئی پھر اسے احساس ہوا کہ یار تندرستی ہوتی ہے۔ فرمایا فکر و فاقے سے پہلے مالداری کی قدر کر لیں۔ اچانک آپ مالدار ہیں، خوب اللہ نے پیسہ دیا ہے، لیکن آپ نے بے راہ روی پر، آپ نے بیکار کاموں پر، جہاں ضرورت نہیں تھی 1000 کی ضرورت تھی تم نے وہاں 10,000 لگا دیے، جہاں 1 لاکھ کی ضرورت تھی تم نے 50 لاکھ لگا دیے۔ گھر بن جاتا 20 لاکھ میں، تم نے اس زمانے میں 1 کروڑ لگا دیے، بن جاتا 1 کروڑ میں، تم نے 10 کروڑ لگا دیے۔ او بھائی اللہ مالک ہے، دیکھ ہی جائے کہ پیسہ تو ہے نا۔ بچے اور بچی کی شادی کرنی تھی، لگانے تھے 5 لاکھ، تو تم نے وہاں کروڑ روپے جو ہے نا لٹا دیے، کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن تلک الایام نداولها بین الناس، ذہن میں رکھ لیجیے گا یہ پیسہ ہمیشہ نہیں رہتا، یہ غربت ہمیشہ نہیں رہتی، یہ ہاتھوں کا میل ہے، آج میرے پاس، آج آپ کے پاس، آج اس کے پاس، آج اس کے پاس۔ اچانک آپ پر جو ہے نا تھوڑا سا معاملہ خراب ہو گیا، اب آپ جو ہے مسکینی پہ آ گئے، اب آپ کو ایسا ہو جاؤ یہ کیا ہوا، میں نے تو قدر ہی نہیں کی اور اپنے دولت کی، میں نے اس کو سنبھال کے نہیں رکھا، اب یہ بھی دن مجھے دیکھنے پڑے۔ اور چڑھتے سورج کو سب کوئی سلام کرتا ہے، غروب کو کوئی نہیں پوچھتا۔ جب مالدار تو ایسے دوستوں کی آپ کی لائن بندی ہوئی ہے، صبح شام، او بھائی کہاں تھے یار، تیرے بغیر تو میں کھانا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، یقین جانو میں ناشتہ کر رہا تھا نا، آپ کی بڑی مجھے یاد آ رہی تھی، سبحان اللہ۔ اور یہی بندہ جب کنگلا ہو جائے کہ تو یار اپنا کام تو تنگ آ گئے یار، وہ بھائی بندہ سوچتا ہے یہ وہی بندے ہیں جو چاپلوسی کرتے ہوئے اور روز میری تعریفیں کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے، آج جب میں ذرا نیچے آ گیا تو یہ مجھ سے جو ہے نا بالکل منہ موڑ رہے۔ اور میرے بھائی اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فقر فاقے سے، مسکینی سے پہلے جو اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہوا اس کی قدر کر لو۔ اور فرمایا مصروفیت سے پہلے فرصت کی قدر کر لو، مصروفیت سے پہلے فرصت کی قدر کر لیجئے۔ فرض کیجئے کہ آپ فرصت میں تھے، آپ فرصت میں اللہ کی عبادت کرتے، آپ فرصت میں دین کا کام کرتے، آپ فرصت میں اپنے اور بہت سارے کام کاج کر سکتے تھے، لیکن جب آپ کے اوپر بوجھ پڑ گیا، شادی بھی ہو گئی، بچے بھی جوان کو ہونے کو ہیں، اب ان کی شادیوں کا چکر ہے، اب بہت سارے معاملات ہیں، گھر کے کام بھی ہیں، گھر کے معاملات بھی ہیں، گھر بھی اپنا بنانا ہے، اب آپ جو ہے نا صبح شام لگے رہے کاموں میں، آپ کو دن رات فرصت ہی نہیں ہے، نہ بندے کو جو رات کو آرام ہے نہ دن کو آرام ہے، اب آپ نہ صحیح معنی میں عبادت کر پا رہے ہیں، نہ اپنے گھر والوں کو وقت دے رہے ہیں، نہ دین کو وقت دے رہے ہیں۔ جب فرصت تھی آپ نے اس کا قدر نہیں کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ تم جو ہے نا مصروف ہو جاؤ۔ آپ اتنے مصروف ہو گئے کہ پتہ پڑا کہ آپ جمعے کو بھی نہیں آ رہے، یار جمعے کو نہیں آئے، یار استاد کیا کریں، بس کام میں لگے ہوئے تھے، میں نے کہا دفتر سے اٹھتا ہوں، میں نے کہا دکان سے اٹھتا ہوں، لیکن یار سستی چھا گئی، سستی نہیں چھائی، اس کو اپنے لالے نظر آ رہے کہ ہاں یار اگر میں نے پتہ نہیں کیا میرا بنے گا۔ تو ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس مصروفیت سے پہلے فرصت کی قدر کر لیجیے، کب موت سے پہلے زندگی کی قدر کیجیے، موت سے پہلے زندگی کی قدر کر لیجیے۔ جب موت آئے گی تو بہت پریشان رہو گے، قدر اس وقت کرنا تمہارا کسی کام کا نہیں ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ قَائِلُهَا، کہا کہ یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے موت کا وقت آ جائے، کہتا میرے رب آج مجھے واپس لوٹا دو۔ کیا ہوا؟
اب لوٹا دیں، اتنی میں نے تجھے فرصت دے رکھی تھی، اتنی میں نے تجھے مہلت دے رکھی تھی، اب کہتے ہو کہ مجھے واپس لوٹا دو۔ وقت کی قدر اب ہو رہی محترم، بات سمجھ رہے ہو؟ وقت کی بات چل رہی ہے نا۔ لولا اخرتنی قال رب ارجعون، او میرے رب مجھے واپس لوٹا دو۔ کیوں لوٹاؤں؟ کیا کام پڑ گیا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو نیک اعمال چھوڑ کر ہے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب مجھے احساس ہو گیا، اب میں بات کو سمجھ گیا ہوں، اب بہت معاملہ آگے ٹیڑھا نظر آ رہا ہے، مجھے تھوڑی سی مہلت ہوتا کہ نیک اعمال کروں۔ کلا انہا کلمۃ قائلھا، آواز آئے گی، وہ خبردار بندی تیری کہی ہوئی بات ہے، تیرے کہنے سے تیری واپسی نہیں ہوگی۔ وقت گزر گیا، آپ نے زندگی میں وقت کا قدر نہیں کیا، اب تمہیں اس کا قدر ہو رہا ہے، لیکن یہ وقت گزر چکا، اب قدر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت تم اس کی قدر کر لیتے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کہا کہ خرچ کرو میری راہ میں اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے موت کا وقت آ جائے۔ اللہ یہاں بھی وقت کی بات کر رہا ہے جس کو ہم قدر نہیں کر رہے۔ رب کہتے ہیں کہ میری راہ میں خرچ کر لو۔ اللہ کب کر لوں؟ کہا مرنے سے پہلے۔ ہم نے کہا صاحب مرنے سے پہلے تو کون دیکھے گا؟ ہمارے مرنے کے بعد تو خرچ ہوگا، بڑی ڈگے اترے گی، 8ویں دن کھانے ہوں گے، 30ویں دن کھانے ہوں گے، 40واں بھی ہوگا، پھر 12واں بھی ہوگا، پھر چشمائی بھی ہوگا، پھر اہل محلے کے لوگ بھی جمع ہوں گے۔ اور بلے بلے کیا یار بات کی بڑی عزت کی اس نے، سارے لوگوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جامع ترمذی کی واضح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آدم کی اولاد کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، میرے سمیت آج سمیت کوئی پیچھے نہیں ہے، اور جس کے دونوں کپڑے اترے ہوئے ہیں، ننگا بدن ہے، اس کو بھی 100 کا نوٹ دکھاؤ وہ بھی بھاگتا ہوا آئے گا۔ اس پاگل کو بھی پتہ یہ پیسے ہیں، وہ الگ ہے کہ اس کو استعمال کرنا نہ جانتا ہو، لیکن جانتا ہے کہ یہ پیسے ہیں۔ فرمایا تو نے جو کھا کر ہضم کر لیا یہ تیرا مال ہے، نئے کپڑے پہن کے تم نے بوسیدے کر دیے یہ تمہارا مال ہے، اپنے ہاتھوں سے جو تم نے بھیجا وہ تیرا مال ہے، تیرے مرنے کے بعد تیرا مال نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، قرآن موجود ہے۔ ایک آدمی ارب پتی مر گیا ہے، اب اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلے اس کا قرضہ چکاؤ۔ ہم کہتے قرضے کو دیکھیں گے پہلے بٹوارا کرو، اللہ کے بندے پہلے قرضہ دو، بٹوارہ ہونے کے بعد تو کوئی نہیں دے گا، کوئی گا تو دے، وہ کہے گا تو دے، بیچ میں مال پڑا ہوا ہے پہلے اس کے جو ہے قرض کو اتارو۔ پھر اللہ نے حصے مقرر کر دیے کہ اس کو اتنا، اس کو اتنا، اس کو سارے حصے لگا دیے، اولاد والے کا بھی لگا دیا، بے اولاد کا بھی لگا دیا کہ اس کو، لیکن مجھے دکھا دو قرآن مجید مکمل پڑا ہوا ہے، علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ترجمے کے ساتھ بھی قرآن ہے کہ 1 ارب روپے میں سے رب کہے کہ بھئی 1 روپیہ اس کا خیرات کے لیے رکھ لو۔ سوالی پیدا نہیں، کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ آپ کا مال ہی نہیں ہے، خیرات تو آپ کے مال سے ہوگی نا، آپ کا مال ہی نہیں ہے، میرا مال نہیں ہے۔ میں کتنا بھی مالدار ہوں، میں لینڈ لارڈ ہوں، میں بڑا کاروباری ہوں، پتہ نہیں کہاں تک دوسرے ملکوں میں میرا کاروبار پھیلا ہوا ہے، پیسہ اتنا ہے کہ مجھے بھی پتہ نہیں کہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، ایک بہت سلسلہ چل رہا ہے، لیکن آپ کے میرے مرنے کے بعد 1 کوڑی پیسے کے بھی تم وارث نہیں ہو اس پیسوں کے۔ جی اس لیے فرمایا کہ خرچ کر مرنے سے پہلے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہا کہ جب وقت آ جائے تو پھر مجھ سے یہ کہتے پھرو، پھر یہ درخواست کرتے رہو کہ میرے رب آپ نے میرا وقت قریب کیوں کر لیا۔ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، خیرات بھی کروں گا اور بڑا نیکوکار بن جاؤں گا، بڑا پرہیزگار بن جاؤں گا، تیری عبادت کرنے والا بن جاؤں گا، ہر جگہ پہ تیری راہ میں خرچ کرنے والا بن جاؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، رب کبھی مہلت نہیں دیتا جب بندے کا وقت آ جائے، کہ بندے مہلت کا وقت ختم ہو گیا، وقت جو میں نے آپ کا مقرر کیا تھا آپ نے وقت کی قدر نہیں کی، لیکن وقت نے اپنا کام پورا کر لیا۔ لا یستاخرون ولا یستقدمون، یہ جو سیکنڈ جو آپ کے گھڑیال میں چلتے ہیں، کہا 1 سیکنڈ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، اور میں جانتا ہوں جو تم کرو گے۔ کیا مقصد ہے؟
کہا اگر تمہیں مہلت بھی مل گئی نا صبح کو کیا کہو گے؟ او یار پتہ ہے یہ کیا ہوا؟ او بھائی فرشتے آ گئے تھے، بڑی مشکل سے جان چھوڑے استاد، منٹے سنتے کر کے، اب پھر وہی ہوگا جیسے پہلے تھا، یہ نہیں کہ سدھر جائے گا، کہ میں جانتا ہوں۔ وقت کی قدر کرو اللہ کے بندو۔ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، کہا کہ خبردار تم نے جلدی دنیا کو پسند کر لیا، آخر تو تم نے چھوڑ دیا۔ بات کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی ٹپ ٹاپ، دنیا کی رنگین چیزیں، ہاں جو زینت ہے اس کی دنیا، کیا نہیں ہے دنیا میں؟ وہ چیز ہے نا بھائی۔ اب تو ماشاءاللہ آپ جو ہے نا نیٹ کے دور میں ہو، تو معمولی دور میں تھوڑے ہو۔ بڑے کے پاس، بوڑھے کے پاس، بوڑھی کے پاس، بچے کے پاس، بچی کے پاس، بیوی کے پاس، بہن کے پاس، ہر ایک کے پاس ٹچ موبائل ہے۔ راتوں کی نیندیں تمہاری اڑ گئی، آنکھوں میں گند آ جاتا ہے پھر بھی نیند نہیں ہے، ساری رات جاگتے جاگتے صحت آپ کی خراب ہو گئی، کاروبار آپ کی خراب ہوگا، نوکریاں تم سے چلی گئی، ملاؤں سے مسئلے چھوٹ گئے۔ یقیناً وہ مولوی صاحب کو کیوں نکالا تم نے یار؟ کہا بھائی 6 مہینے ہو گئے فجر میں نماز ہی نہیں پڑھا رہا تھا، ہم کیا کریں؟ اچھا، اس نے بھی کہا کہ میں بھی تو کم نہیں ہوں، میں نے بھی دیکھ کے مرنا ہے، خالی تم دیکھ رہے ہو کیا؟ بات سمجھ رہے ہو آپ؟ جی جی، یہ بات ایسی ہے، رب رحم کرے کہ معاملے بڑے ٹیڑھے ہو رہے، ذرا اور صبر کر لو، ناراض نہ ہونا، اس لیے یہ خوش نہ ہو کہ ہمیں بڑی اچھی چیزیں ملی ہیں، بڑی خطرناک ملی، بڑی ڈینجرس ملی ہیں، بہت معاملات ٹیڑھے ہوئے اور ہو رہے ہیں، آگے جا کے دیکھو کیا ہوتا ہے، رب رحم کرے۔ ہم نہیں کہتے ہو، لیکن معاملے ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں اتنے اندر جا چکے ہیں جس کا واپسی، میں کہتا ہوں چلو بیوی سے موبائل تو چھین کے دکھاؤ، میں تمہیں سلام کروں گا، فون آئے کہ مولانا طلاق کی مانگ رہے، میں کیا کروں؟ آپ نے میں نے بیوی کو دے رکھی ہے نا موبائل، یہ ٹچ موبائل، اس سے ذرا واپس تو کر کے دکھاؤ۔ کہے گی شرط یہ کہ پہلے تو بھی اس کو توڑ، میں بھی توڑ، تو بھی بیچ کے آ، میں بھی بیچ کے آؤں، سمجھے نا آپ؟ کیونکہ ہم نے خود ان کو اس طرح پہ لگا دیا۔ اب آپ کے بس کی بات نہیں ہے، بچی سے تو فون اٹھا واپس کر کے دکھاؤ مجھے، اپنے بیٹے سے واپس کر کے دکھاؤ، خودکشی کر لے گا۔ جی جی، کئی دفعہ اخباروں میں پڑھ رہے ہو کہ موبائل لے کے نہیں تھی خودکشی کر لی، موبائل چھین لی، باپ نے خودکشی کر لی، بیوی نے جو ہے طلاق لے لی کہ یہ مجھے موبائل چل رہے ہو، اور پھر ماں باپ وہ تو اسے سب سے پہلے تیار ہے کہ ہماری بچی نے قصور کیا کیا تمہارا، کیونکہ ہمیں تو ایک ایک سیکنڈ کی خبر دے رہی تھی وہ کہ آج ہم نے یہ پکایا، آج ہم نے یہ کھایا، آج میں نے کپڑے دھوئے، آج ساس نے یہ کہا، آج بہو نے یہ کہا، آج فلاں نے یہ کہا، یعنی پوری ڈیٹیل کے ساتھ جتنی طلاق کے آج کے دور میں ہے، یقین جانے کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی۔ ہم بیٹھے ہوئے ہمیں پتا ہے کتنے لوگ آتے ہیں روز۔ آپ خوش ہو رہے ہو کہ ہاں جی نیٹ کا دور آ گیا، میں کہتا ہوں ہمارے سندھی میں بھی نیٹ ایک ہے، نیٹ سمجھتے ہو؟ وہ بڑا خطرناک ہے۔ جی جی، پلاس اس کا ہوتا ہے چمڑے کا، یہ 2-4 لگ جائے نا بندے کو، نیٹ لگ جائے تو اس کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے کہ نیٹ ہوتا کیا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ آپ تو دوسرے نیٹ میں ہیں، کیونکہ ہمیں تو ماسٹر مارتے تھے، 5ویں میں پڑھتے تھے، نیٹ لے کے سامنے رکھتے میں خوف ہوتا تھا یہ سائن مارے گا، سمجھے نا؟ تو بہرحال میرے بھائی، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے اس دنیا کو پسند کر لیا ہے، آخر تم بھول چکے ہو، لیکن معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کہا کہ خبردار جب تمہاری روح نیچے سے نکل کر ہنسلی پر آ جائے گی۔ بندہ پڑا ہوا ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوا ہے، انجینئر بھی بیٹھا ہوا ہے، وکیل من راق، کہیں گے کسی مولوی کو لاؤ، کسی دم والے کو لاؤ، کیونکہ ڈاکٹر نے کام نہیں دکھایا، اب ملا جی کو لاؤ۔ راق کہتے ہیں دم کرنے والے کو، قرآن کلیئر کہہ رہا ہے، سورۃ قیامہ ہے، اس وقت بھاگم بھاگی ہوتی، اس مولوی کو پکڑ رہا ہے، اس کو پکڑ نہیں، یار عبدالقیوم کو چھوڑے سے بڑے مولوی کو لاؤ، اس کو بھی چھوڑ دے، نہیں اس کا بھی کام ہے، چلو اس کو لاؤ۔ یعنی آپ کتنی محنت کر رہے ہو، اس کو بچانے کے لیے بڑے جتن ہو رہے ہیں، بڑی کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ خبردار جب تمہاری روح جو ہے نیچے سے نکل کر ہنسری پر آ جاتی ہے، اس وقت تمہاری حالت کیا ہوتی ہے؟ تم کیا کہتے ہو؟ کیا کسی دم والے کو لے آؤ۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، مرنے والا سمجھ رہا ہے کہ جدائی کے دن آ گئے، ماحول کو اس نے بھی محسوس کر لیا
کہ میرے علاج سے ڈاکٹر بھی عاجز ہو چکے ہیں، دم پھونک سے مولوی بھی عاجز ہو چکے ہیں، لگتا ہے کہ جدائی کے دن آ گئے۔ ہائے ہائے میں نے کتنی محنت سے یہ دولت جمع کی تھی، کتنے بہترین انداز سے میں نے بنگلہ بنایا تھا جس کو 1 مہینہ بھی مشکل ہوا ہوگا، بلکہ ابھی تو میں نے پاؤں بھی نہیں رکھا۔ اب میرا ارادہ تھا کہ کچھ دنوں کے بعد اس میں جاؤں گا۔ میں نے سنگ مرمر کے سا بڑا اس کو خوب مزین کیا ہوا ہے۔ میں نے واش روم میں خالی ٹائل لگائے تھے، وہ بھی جرمنی سے منگائے تھے، وہ کم از کم 1 کروڑ کے تھے، سے زیادہ تو نہیں تھے۔ واش روم میں بندے نے رہنا ہے 10 منٹ، لیکن کروڑ وہاں لٹا دیے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ وہ آگے کی کرو بھائی، یہ تو وہ لوگ یہ کہ دنیا میں کہتا ہے جس کو آگے کا آسرا نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو تو اللہ نے آسرے دیے ہوئے نا، امیدیں دی ہیں نا، اس امید پہ عمل کرو۔ اس دنیا کو کیا کرنا ہے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، عمر رضی اللہ عنہ جب ان کے کمرے میں گئے، دیکھا کہ ایک مشکیدہ لٹکا ہوا ہے، ایک پانی کا جو ہے وہ پانی کا پینے کے لیے مشکیدہ ہے، ایک لوٹا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو چٹائی جو ہے نا، چٹائی جی کھجور کی چٹائی دیکھی آپ نے، گاؤں میں اکثر ہوتی ہے۔ جب آپ اٹھے تو آپ کو سود قمیض پہنی نہیں تھی کہ جسم پر اس کے نشان آ چکے تھے۔ اس حالت کو دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر جی اللہ کے رسول، کس چیز نے رلایا تمہیں؟ کیوں رو رہے ہو؟ جی وہ آپ کی سادگی، آپ کو دیکھو آپ کا گھر، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ کیسر و کسرا، کیا ان کے ٹھاٹ ہیں، کیا ان کا اٹھنا، کیا ان کا پہننا، کیا ان کے گھر، کیا ان کے بنگلے۔ آپ نے فرمایا عمر ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ یہ خالی میں کہہ رہا ہوں، لیکن عمل ہم سب کا اس میں نہیں ہے۔ جب ہم گھر بنانے کے لیے آتے ہیں، پہلے تو محترمہ سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا کرنا چاہیے۔ محترمہ نے وہ لسٹ دے دی، جہاں 20 لاکھ خرچ کرنے تھے آپ کو 1 کروڑ میں بھی جان چھوڑی۔ خالی تمہاری الماریاں جو سجے کی لگا تو صحیح، تو کتنا حساب لگتا ہے میرے بھائی؟ مرضی آپ کی ہے، پیسہ بھی آپ کا ہے، گھر بھی آپ کا ہے، حساب بھی آپ کا ہے۔ میرا حساب میرے ساتھ ہوگا، آپ کا حساب آپ کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ جدائی کے دن آ گئے، یہ بیوی بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، یہ بچے بھی میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے، یہ دنیا والی ساری چیزیں نکل جائیں گی۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ کہا پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے۔ دیکھا آپ نے مرنے والے کو کبھی دیکھ لینا، بالکل ہین جاتا ہے بندہ۔ جب روح نیچے سے نکل گئی، نیچے ٹھنڈا ہو چکا ہے، اللہ کہتا ہے پنڈلی پنڈلی سے غم کے مارے لپٹ جاتی ہے، کیونکہ اس کی واپسی اللہ کی طرف ہو رہی ہے۔ کہاں واپسی ہو رہی ہے؟ کیوں ڈر رہا ہے؟ یار رب کی طرف واپسی ہو رہی ہے، اس کو خوش ہونا چاہیے کہ چلو جی دنیا میں جتنا میرا نصیب تھا میں رہ چکا، اب میرا جانا میرے رب کے پاس ہے، تو کیوں ڈر رہا ہے؟ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ يُتْرَكَ سُدًى۔ کہا کہ یہ نہ اس نے صدقہ کیا، نہ خیرات کی، نہ اس نے نمازیں پڑھی۔ کہ اب ڈرنے کی سبب بتا رہا ہوں، یہ خوف کا سبب کیا ہے؟ یہ اس لیے ڈر رہا ہے کہ اس نے صدقات بھی نہیں دیے، یا دوسری معنی یہ ہے نہ اس نے میرے کتاب کی تصدیق کی، نہ میرے پیغمبر کی تصدیق کی، نہ اس نے نمازیں پڑھی۔ رمضان میں تو ماشاءاللہ مسجد فل ہو جاتی ہے، اوپر نیچے، یار جو بدا ہوا ہے، کوئی اس کو اللہ نے قید کر لیا ہے نا، ایک نہیں بہت سارے شیاطین کو۔ اور حقیقت اس حدیث کو مزاج بالکل سچ سمجھ ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کی ہر بات صحیح اور سچی ہے، لیکن یہ بات واقعی سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان کے آتی جو ہے نا ایسی رش لگ جاتی ہے کہ 5-5 6-6 منزلیں بھی مکمل نہیں ہوتی، پوری ہو جاتی ہے، باہر روڈ پہ نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ پھر ہم پکڑتے ہیں انتظام رہے کہ او بھائی 7ویں منزل بھی جائے گا، میں نے کہا اللہ کا خوف کرو، تمہیں تو کچھ نہیں ہے۔ اس بیچارے مؤذن کا حال خراب ہو جائے گا، وہ 7ویں منزل صاف کر کے اس کا حال خراب ہوگا۔ آپ نے تو پھر جو ہے نا وہ مہمانوں کی طرح چلے جانا ہے۔ موسم ہے نا بھائی، موسم میں آپ آ گئے، اس کے بعد آپ موسمی بندوں کی طرح جو ہے چلے گئے، نکل گئے، یہ گیا وہ گیا، چاند نظر آیا نہیں، بندہ بھی گم ہو گیا۔ ہم سوچتے تھے کہ یار یہ پوری مسجد اوپر نیچے کہاں گئے بندے؟ کہا بندے چھٹی پہ چلے گئے، اب یہ پھر 11 مہینے کے 12 مہینے کے بعد آپ کو نظر آئیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ کیوں ڈر رہا ہے؟ اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں۔ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اس نے میری بات کو جھٹلایا، اس نے منہ موڑا، اس نے پیٹھ پھیری۔ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، اوے
خرابی ہے، پھر تمہیں بتا دوں تیرے لیے خرابی ہے، پھر تمہیں بتاؤں تیرے لیے خرابی ہے۔ اولا لگمانا تیرے لیے خرابی ہے، تو اچھا نہیں کر رہا۔ ایحسب الانسان یترک سدی، انسان کیا سمجھتا ہے ہم اسے بے لگام چھوڑ دیں گے، اسے آزاد چھوڑ دیں گے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، کوئی اسے روکنے والا نہیں، کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں، کوئی اسے حساب لینے والا نہیں۔ اس نے کیا سمجھا اپنے آپ کو؟ کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا، کوئی مجھ سے حساب نہیں لے گا، تو آ تو صحیح۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، او میرے پیارے ان کا میری طرف ہی واپسی لوٹنا ہے اور میرے اوپر ان کا حساب ہے، تو چھوڑ دو۔ یہ اپنی مستی میں بھلے مست ہیں، لیکن ایک دن آنا ہے اور آ کر رہے گا کہ ان سب کو میری طرف لوٹنا ہے، لوٹ کر آئیں گے، پھر کیا ہوگا؟ حساب مجھ پر ہے نا، میں خود ان سے حساب لوں گا۔ حساب کیسے؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ کہا کہ جب کتاب کو سامنے رکھا جائے گا تو دیکھے گا کہ مجرم اس کتاب کو دیکھ کر خوف کھائے گا۔ کتاب سے کون ڈرتا ہے؟ آپ ڈرتے ہیں کتاب سے؟ بھائی میں اتنی مسجد اتنی لائبریری میں آپ کو لے جاؤں اور بہت ساری کتابیں اس میں سجی ہوں اور مختلف زبانیں میں ہوں، ایک زبان نہ ہو، کوئی کون سی زبان میں، کوئی کون سی زبان میں، تو آپ زیادہ تر کیا کہیں گے؟ آپ کو حسرت ہوگی نا، یار میں اگر پڑھا ہوتا نا میں اس کتاب کو سمجھ لیتا۔ حسرت ہوگی، لیکن آپ کے من میں خوف نہیں آئے گا، آپ کو حسرت ضرور ہوگی، اداسی ہوگی، پریشانی ہوگی کہ یار کتنے بڑے بڑے بہترین کتاب ہیں لیکن میں تو کچھ نہیں جانتا۔ تو یہ کون سی کتاب ہے کہ بندہ دیکھ کر خوف کھا رہا ہے؟ مشفقین مما فیہ، کا جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کر بندہ ڈرے گا، خوف کھائے گا۔ دراصل یہ آپ کی فلم ہوگی۔ فلم سمجھتے ہو نا؟ نہیں سمجھتے؟ اب تو نیٹ کا دور ہے، ایل سی ڈیز میں سمجھتا ہوں ختم ہو گئی ہوگی، ابھی پتہ نہیں آپ لوگوں کے گھر میں ہے کہ ہے نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ ایک بڑی اسکرین ہوتی تھی، یقین جانو کہ 15-20 فٹ لمبی، 15 فٹ جیسی چوڑی، جس میں میری بیوی بھی ہوتی تھی، میری ماں بھی ہوتی تھی، میری بہو بھی ہوتی تھی، میری بیٹی بھی ہوتی تھی، میرے سب ہوتے تھے۔ یہ سارا جب فلم چلتی پھر آپ کے ہاتھ میں یہ ہوتا تھا کوئی ایسا، نہیں اس کو اٹھا، اس کو اٹھا، جلدی ہٹاؤ، ہاں یہ تو تیرے سامنے ہٹے گا نا بیٹا، تیرے بعد تھوڑے ہٹے گا۔ کیسے خوش ہوتے تھے؟ اگر تیری یہ فلم ہے، یہ فنکاری نہیں ہے، یہ حقیقی فلم ہے تیری جو تو نے زندگی گزاری ہے، یہ تیری فلم ہے، اب ڈر کیوں رہا ہے؟ ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو اللہ فرما دے کر کہے گا او یارو اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے چھوٹا اور بڑا کوئی بھی کام میرا چھوڑا نہیں، سارا اس کے اندر شمار ہے۔ وہ کام میں نے چھپر میں کیے تھے، وہ کام جو دوسرا بندہ نہیں جانتا، میں اکیلا تھا، میں نے ایسے ایسے بھی کام کیے، میرے پارٹنر بھی میرے ساتھ نہیں، میں الگ میں نے کام کیے، لیکن وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، رب کہتا ہے جو کر کے اس کے اندر موجود ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر زیادتی اور ظلم کرنے والا نہیں۔ بات سمجھ لیں کہ اس فلم کی جو ہے نا اس کی تیاری کر لیجیے، جتنے حساب ہوگا۔ یہ دنیا تو چند روز کی ہے۔ او بھائی بیٹھے بیٹھے آج کل روح نکل رہی ہے، اٹیک کے کتنے مطلب کہ زیادہ اس وقت بیمار اٹیک ہو گئی ہیں۔ کوئی یار بندہ فوت ہو گیا، بندہ تو ٹھیک ٹھاک تھا، ابھی تو ہمارے ساتھ افطاری کی، ابھی تو یہاں تھا، ابھی تو وہاں تھا، ہاں یار ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاں یار اس کو جو ہے نا اللہ کے بندے کو اٹیک ہو گیا، مگر مقصد یہ کہ بندہ نکل گیا، کوئی پتہ نہیں پڑا کہ موت سر پہ آ گئی اور بندہ یہ گیا وہ گیا، پیچھے معاملات سارے اس کے رہ گئے۔ تو اللہ کے بندو وقت کی قدر کیجیے، یہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ ایک منٹ جو میرا آپ کا گزر گیا نا، ایک منٹ جی زندگی کا، آپ اربوں خربوں روپیہ دیجئے کہ جی وہ ایک منٹ مجھے واپس کر دو، سوال ہی پیدا، سوال ہی پیدا۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا، برف پگھل گئی تو دوبارہ برف نہیں بنے گی،
کارخانے میں بن جائے لیکن آپ کے ہاتھ میں نہیں بنے گی. کیا تھا جو آپ نے برف لی دکان سے اور آپ نے اس کو گھنٹہ رکھا وہ پگھل گئی نا, پانی ہو گیا نا. آپ چاہو کہ نہیں صاحب اس کو میں دوبارہ یہیں بیٹھے بیٹھے برف بنا دوں, بن جائے گی. تو آپ یہ کہیں گے نہیں کہ وہ میری زندگی کے جو نا گزر گئے وقت, 1 گھنٹہ تو دور کی بات ہے, 1 منٹ جو ہے, 1 لمحہ جو ہے مجھے 1 کروڑ میں 1 ارب میں دے دیا جائے, بلکہ جتنی بھی دولت ہو وہ نہیں ہو سکتا. زندگی کا قدر کیجئے. یہ زندگی دوبارہ ملے گی لیکن آخرت ہو, وہاں حساب کتاب ہوگا. یہاں عمل کے لیے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو عمل کرنے کا ایک بہترین مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا احسان فرماتا ہے. اور آواز دینے والا آواز, یا باغ الخیر اقبل یا باغ الشر اقصر وللہ اتقی من النار وذلک طول اللیل, کہ اے بھلائی کرنے والے, بہترین موقع ہے بھلائی کرنے کا. یہ موسم بہار ہے کس چیز کی؟ نیکیاں کرنے کی, خیرات کرنے کی, صدقہ کرنے کی, لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے سخی تھے, اور حقیقت یہ ہے کہ ان جیسی سخاوت نہ کسی نے کی ہوگی نہ کوئی کر سکتا ہے. ہمارے پاس چیز ہوگی لیکن ہم کہیں گے نہیں یار میرے تو ضرورت میں کیسے دے دوں. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عورت نے جو ہے چادر بنا کے دے دی. اس زمانے میں کپڑے کی بہت کمی ہوتی تھی, کارخانے تو تھے نہیں, تکے میں ہاتھ سے بنا جاتا تھا. آپ پہن کر مسجد میں آ گئے. ایک ساتھی نے دیکھا, اللہ کے رسول یہ مجھے دیجیے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ جب گھر پر تشریف لے گئے تو لوگوں نے اس کو جو ہے نا ٹوکنا شروع کیا, یار کیسا آدمی ہے تو, تجھے معلوم بھی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی, اور تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جائے تو آپ واپس نہیں کرتے, سوال کو پورا کرتے ہیں. اس کے بعد تمہیں خیال نہیں آیا کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے کہ چادر مجھے دے دو. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے, میں بھی جانتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا ضرورت ہے, مجھے اسے انکار نہیں ہے, لیکن جس چیز سے جو چادر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ لگی ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس سے میرا کفن ہو. میں نے بھی پہننے کے لیے نہیں لی, میرا جی چاہا کہ اس چادر کو پیغمبر نے پہن لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن اس چادر کے ساتھ لگا ہے, لہذا میرا جی چاہا کہ میں آپ سے مانگ لوں. یہ بھی مجھے معلوم تھا کہ آپ انکار تو کریں گے نہیں, اور پھر واقعی آپ نے اس کی طرف بھیج بھی دی کہ بھائی ان کو جا کے چادر دے آؤ. تو ان کی واقعی تفسیر میں آتا ہے کہ ان کی چادر یہی اس کا کفن بھی ہوئی. تو اس اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخی تھے, کتنی سخاوت کرتے تھے. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس ماہ کے آنے کے بعد آپ جو ہے تیز ہواؤں سے بھی زیادہ خرچ کرنے والے ہوتے تھے. تیز ہوا جو چلتی ہے نا کیسے ایسے چلی جاتی ہے, کہا کہ جو بھی آ جائے آپ خرچ کیا کرتے تھے. تو اس میں کیا کہہ رہا ہے, اعلان کرنے والا رب کی طرف سے, اے نیکی کے کرنے والے اٹھ جاؤ, کمر باندھ لے, نیکی کر لے, پھر ہو سکتا ہے کہ وقت ملے نہ ملے. یا باغ شر اکثر, اے برائی کے کرنے والے اب تو ذرا رک جاؤ. گناہوں کی کیچڑ میں, گناہوں کے دلدل میں تو پھنسا ہوا تھا, اب اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کر. وَلِلَّهُ أُتْقَى مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ طُولُ اللَّيْلِ, اور اللہ تعالیٰ روزانہ جہنم سے نہ جانے کتنے لوگوں کو آزاد کرتا ہے. دعا کیجیے اللہ مجھے اور آپ کو بھی آزاد کر دے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کے آمد سے کتنے لوگوں کے لیے جہنم کو حرام کر کے ان کو جنت میں داخلہ دے دیتا ہے. کتنا بابرکت مہینہ ہے یہ. اور اللہ روزانہ, اور فرمایا من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس بندے نے روزہ رکھا ایمان و احتساب کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ, ثواب کے ارادے سے, اللہ تعالیٰ اس روزوں کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. کتنی بڑی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے روزے رکھنے سے بندے کی بخشش کر رہا ہے, پچھلے سارے گناہ معاف کر رہا ہے. من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو کھڑا ہو گیا رمضان میں ایمان و احتساب کے ساتھ. کھڑا کہاں ہو گیا؟ چوک پر نہیں, گھر پر نہیں, بازار میں نہیں, کہاں کھڑا ہوگا؟ اللہ کے سامنے. چاہے وہ مسجد میں کھڑا ہو چاہے اپنے گھر میں کھڑا ہو, تو منع نہیں ہے. کیونکہ تراویح جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو اچھا ہے,
اگر آپ الگ بھی پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آج کل ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے اس کے حوالے سے کہ کچھ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ 8 یا 20، یہ تو بعض تک ختم ہو گیا. اب تو کچھ ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے جو اپنے چینل چلا رہے لوگوں کو ایسے ہی کہتے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو 3 دن نماز پڑھی تھی، اس کا مقصد ہے کہ 3 دن سے زیادہ پڑھنا بدعت ہے. یار بدعت کی تعریف کیا ہے؟ پہلے تعریف تو کرو. بدعت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو آپ ایسا دین میں کام کرے جو اللہ اس کے رسول نے حکم نہ دیا ہو، یا نہ پیغمبر نے کیا ہو، نہ آپ نے فرمایا ہو، نہ آپ کی زندگی میں کسی نے کیا ہو. پہلی بات تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن امامت کی، 3 دن نماز پڑھائی. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری حصے میں پڑھائی. میں نے کہا جا کہ ابن ماجہ کی روایت پڑھ کے دیکھو کہ راوی کیا کہتا ہے، پہلی رات ہمیں اتنی رات کو دیر سے پڑھائی کہ ہمیں شک ہو گیا کہ پتہ نہیں سحری ملے گی کیا نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. دوسرے دن آپ درمیان رات میں پڑھائی، تیسرے دن آپ نے شروع رات میں پڑھائی. ہمارے پاس تو تینوں دلیل موجود ہیں کہ آپ نے شروع رات میں بھی پڑھائی ہے، آپ نے درمیان میں بھی پڑھائی ہے، اور آپ نے آخر رات میں بھی پڑھائی ہے. آپ اس کا مقصد کیا تھا کہ جو تمہارا جی چاہے ان اوقات میں نماز ادا کر سکتے ہو. چوتھے دن جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بذات خود امامت کرا رہے ہیں، اور لوگوں کو جو معلوم ہوا اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ مسجد میں پورے لوگ باہر کھڑے ہو گئے، بھئی اللہ کے رسول آئیں گے نماز پڑھائیں گے. آپ نہیں آئے. جب آپ نماز فجر پہ آئے لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ نے مجھے معلوم ہے گھر ساتھ تھا، میں اس لیے نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ میرا یہ نماز پڑھانا تم پر فرض ہو جائے اور پھر تم ادا نہ کر سکو. کتنے مہربان تھے کہ اگر میں بار بار اس طرح پڑھاؤں اوپر سے آرڈر آ جائے کہ جی ٹھیک اس طرح بھی کو آپ فرض کر لیا کریں تو آپ پر کتنی دقت ہوگی. اس لیے میں نے جو ہے چوتھے دن میں نے نہیں آیا. تو اس کا معلوم کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رحلت کے بعد اب یہ معاملہ تو ختم ہو گیا نا فرض کا. اور پھر دوسری روایت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں نے کہا کہ ہم قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں زیادہ، ہمیں ذرا تراویح پڑھا لو. تو وہ انہوں نے 8 رکعت نمازوں کو پڑھائی. پھر آ کے اللہ کے رسول سے ذکر کیا. اللہ کے رسول میں نے ایک عجیب کام کیا ہے جی. وہ میرے گھر والوں نے کہا کہ ہمیں جو امامت کراؤ، لہذا میں نے ان کو نماز تراویح پڑھائی. تو آپ نے فرمایا تو انہیں ٹھیک کیا. پھر اس کو بھی بدعت کہو گے. افسوس ہے بدعت کرنے والوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھائی ٹھیک ہے لوگ کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، تو آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ان کو نماز پڑھا لو. اور لوگ کہتے ہیں 20 رکعت پڑھائی. بالکل واضح ہے کہ صاحب یزید فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہمیں ابی بن کعب نے اور تمیم داری نے 8 رکعت نماز پڑھائی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لوگ جو لوگوں کو دین سے دور کرنے کے چکر میں ہیں، لوگوں کو نفرت دلانا کہ جی وہ تراویح جو آپ کی گھر پہ ہوگی مسجد میں نہیں ہوگی، 3 دن سے زیادہ نہیں ہوگی، یہ سب ان کی باتیں ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد اس لیے آگے نہیں پڑھائی کہ ان کو یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میری امت پر فرض ہو جائے اور پھر یہ بیچارے دقت میں آ جائیں گے. ورنہ آپ نے ہمیں راستہ تو دے دیا کہ اس طرح تم جماعت کر سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو بندہ قدر کی رات میں کھڑا ہو گیا ایمان و احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. قدر کی رات انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا. تمہیں معلوم ہے کہ قدر کی رات کیا ہے؟ کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینہ اس کا مقصد کہ 80 سال. کتنے؟ 80 سال میں بندہ تو چل نہیں سکتا بیچارہ آج کے دور میں. یعنی ایک رات 80 سال کے برابر ہے. اور آپ نے عبادت کی گویا کہ آپ نے 80 سال کی عبادت کی ایک رات کے اندر. وقت کتنا ہے بھائی؟ 10-11 بجے تو ہماری سمجھو کہ ختم ہو جاتی ہے تراویح، ٹھیک ہے. باقی 5 بجے آپ کی اذان آ گئی یا 5:30 جو بھی ہے، 4-5 گھنٹہ یہی رات ہے نا. اس رات تک آپ نے اگر اللہ کی عبادت کی ہے، اس میں جاگنے کی کوشش کی اور وہ رات آپ کو مل گئی، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اور رات کون سی ہے؟ 27 ہمارے ہاں سرکاری چھٹی ہوتی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ 27 فکس ہے. یہ 5 راتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، کوئی 21 بھی ہو سکتی ہے، وہ 23 بھی ہو سکتی ہے، 25، 27، 29. یہ 5 طاق راتیں ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے آخری عشرے میں طاق
راتوں کے اندر اس رات کو تلاش کیا کرو. تو محترم یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو رات بھی آنے والی ہے, تو آپ خود بھی محنت کیجئے, اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیجئے. اس رات اللہ کی خوب عبادت کی جائے, اور اللہ تعالیٰ اس دن بڑے فیصلے بھی کرتا ہے. سمجھے آپ, اس رات کو بڑے فیصلے بھی کرتا ہے. فیہا یفرق, اللہ کہتے ہیں اس دن اس رات کو ہم نے فیصلے بھی کر. لوگوں نے شب قدر کو جو ہے نا فیصلوں کی رات کر دی, شب برات کو. شب برات جو ہے نا فیصلے کی رات نہیں ہے, فیصلے کی رات یہ قدر کی رات ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. کچھ اعلانات ہیں. آج بعد نماز مغرب اس مسجد میں انشاءاللہ طعام کا بندوبست بھی ہے. یعنی آج مغرب کے بعد اس مسجد میں جو ہے کھانے کا کام کا بندوبست کیا گیا.